اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جن لوگوں کو راہ خدا میں قتل کر دیا گیا ہے انہیں مردہ تصور نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار عالم کے یہاں رزق پا رہے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ واضح اعلان ہے جو راہ خدا میں قربان ہو جاتے ہیں وہ شہید ہیں، اور شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ لہذا خود شہادت بھی اپنے آپ میں ایک ایسا مقدس لفظ ہے، جب بھی انسان اس لفظ کو سنتا ہے تو تمام لوگوں کے دلوں میں شہید کی جانب سے جذبہ محبت اور الفت پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے شہید اس شخصیت کا نام ہوتا ہے جو اپنے آپ کو قربان کر کے سماج اور معاشرے کو روشن کر دیتا ہے، اور جب پروردگار عالم اپنی جانب سے اس کے لیے یہ مژدہ سناتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس لیے اس نے اپنی فانی زندگی کو قربان کر دیا ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی سے پروردگار عالم نے اسے نواز دیا ہے۔ اور جب لوگوں کے درمیان شہید کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل نصیحت اور عبرت سے پر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے ذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یعنی صاحبان ایمان کے درمیان آپ تذکرہ کیجئے، اس لیے تذکرہ صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی ایک شہید کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے وطن سے دور عالم غربت میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا اور شہید ہو کر ہمیشہ رہنے والی زندگی کو حاصل کر لیا۔ جی، ہم آپ کی خدمت میں تذکرہ کریں گے شہید قاضی نور اللہ شوشتری کا، اس لیے کہ قاضی نور اللہ وطن ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ آپ کا وطن شوشتر تھا، اور آپ 556 ہجری میں پیدا ہوئے، اور جب آپ 556 ہجری میں پیدا ہوئے تو ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے خاندان میں ہی حاصل کی، اس لیے آپ کا خاندان بھی مجتہدین کا خاندان تھا، اور آپ کے خاندان والے صاحبان تصنیف تھے، اور آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مشہد مقدس کا رخ کیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو تعلیم و تعلم کے درمیان گزار دیا، اور اسی طرح آپ مسلسل 12 سال تک علم دین حاصل کرتے رہے۔ لیکن ان 12 سال کے درمیان میں آپ کا خط و کتابت کا سلسلہ ہندوستان کے ایک عالم دین حکیم عبدالفتاح گیلانی سے چلتا رہتا تھا، جو آپ کو ہندوستان کی تبلیغ مذہب کے بارے میں جذبہ دلاتے رہتے تھے اور بیان کرتے رہتے تھے۔ لہذا جب آپ مسلسل تعلیم دین حاصل کر رہے تھے تو 12 سال کے بعد آپ نے یہ طے کیا کہ مجھے ہندوستان تبلیغ دین کے لیے جانا ہے۔ لہذا آپ ہندوستان تشریف لائے، اور آپ کی پہلی ملاقات عالی جناب حکیم ابو الفدا گیلانی سے ہی ہونی چاہیے تھی، اور انہی سے ہوئی بھی۔ لہذا جب آپ ہندوستان آئے تو آپ کے آنے کے وقت ہندوستان میں بھی دکن کی طرف شیعہ سلاطین کی حکومت تھی۔ آپ چاہتے تو وہاں بھی جا سکتے تھے جہاں آپ کو آرام اور سکھ کی زندگی گزارنا نصیب ہو سکتا تھا، لیکن آپ کے پیش نظر تو یہ تھا کہ دین کی تبلیغ کہاں سے شروع کی جائے۔ لہذا طے یہ پایا کہ نہ دکن جا کے بلکہ اکبر آباد یعنی آگرہ تشریف لے جایا جائے۔ لہذا جب ان دونوں حضرات میں یہ طے ہوا تو آپ آگرہ تشریف لے گئے، اور کچھ ہی دنوں بعد حکیم عبدالفتاح گیلانی نے آپ کا غائبانہ تعارف شہنشاہ اکبر سے کرا دیا، اور اکبر نے آپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس طریقے سے آپ دربار اکبری تک پہنچ گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ نے اپنے علم و کمال کا سکہ دربار اکبری میں بٹھا دیا تھا، اور اکبر آپ سے بہت متاثر تھا۔ لہذا اس کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کا قاضی یعنی معین الدین جو بہت کمزور ہو چکا ہے،
اب اس سے صحیح فیصلے نہیں ہو رہے ہیں اور نہ ہی وہ قضایا پر زیادہ دھیان دے پا رہے ہیں، لہذا آپ کسی اور کو قاضی القضات معین فرمائیے۔ تو اکبر نے اپنے حسن تدبر سے جناب نور اللہ قاضی شوشتری کو قاضی معین فرمایا، لیکن آپ نے اس عہدے کو ایک شرط کے ساتھ قبول فرمایا، اور وہ یہ شرط یہ تھی کہ میں مذاہب اربع یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی جو بھی میرے اجتہاد کے مطابق فتویٰ ہوگا اس پر عمل کروں گا اور اس کے مطابق فیصلہ دوں گا، یعنی میں خود صاحب استدلال ہوں اور میں خود ان تمام فقہوں پر عبور رکھتا ہوں۔ لہذا اکبر نے بھی اس بات کو قبول کر لیا اور آپ اس طریقے سے قاضی القضات ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد تمام لوگ چاہے وہ دوست ہوں یا دشمن آپ کے فیصلے سے مطمئن رہتے تھے، اس لیے کہ آپ کا عدل و انصاف تمام رعایا پر چھایا ہوا تھا اور آپ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، اور آپ کے تمام قضایا کا حل مذہب اہل بیت علیہم السلام یعنی فقہ امامیہ سے ہوا کرتا تھا۔ اس طریقے سے آپ شب و روز گزارتے رہے، اور رفتہ رفتہ آپ کی شکایتیں بھی اس لیے کہ آپ ان لوگوں کے دل و دماغ میں کانٹے کی طرح کھٹک رہے تھے جو آپ کے علم و فضل کی تاب نہیں لا رہے تھے، اور آپ کی وجہ سے شیعت کو بھی بڑا عروج مل رہا تھا، اس لیے لوگوں نے اکبر کے درمیان آپ کی شکایتوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ لیکن اکبر چونکہ مدبر تھے، اس وجہ سے آپ کی کوئی شکایات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ زمانہ یوں ہی گزرتا رہا، اور اب وہ وقت بھی آیا کہ سن 1014 ہجری میں اکبر نے اس دنیا سے انتقال کیا، اور اس کے بعد اس کی جگہ پر اس کا بیٹا سلیم، جس نے جہانگیر کا لقب اختیار کیے ہوئے تھا، وہ تخت بادشاہت پر آیا۔ لیکن چونکہ سلیم امور مملکت سے ناتجربہ کار تھا، اور وہ تو نور جہاں کے عشق کی ادھیڑ بن میں پڑا رہتا تھا، اس لیے اب لوگ زیادہ تر آپ کی شکایت جہانگیر تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن ابھی کوئی نقطہ اور کوئی جگہ ایسی نہیں مل رہی تھی کہ جہاں پر قاضی نور اللہ شوشتری کے لیے کوئی ایسی جگہ پیدا ہو جائے جہاں آپ گرفت میں آ سکے۔ اس کے بعد لوگوں نے ایک منظم سازش کرنا شروع کی، اور وہ یہ تھی کہ ایک شخص کو یہ کہلوا سمجھا کے بھیجا کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کریں اور قاضی صاحب کی شاگردی اختیار کر لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس شخص نے قاضی صاحب کی شاگردی اختیار کر لی، تو قاضی صاحب نے کچھ ہی دنوں کے بعد اس شخص پر بھروسہ کیا، یہاں تک بھروسہ کیا کہ آپ جو مسلسل اپنے قلم کو جہاد راہ حق میں رواں رکھتے تھے، اس سے اس کی نقلیں لکھوانے لگے۔ جیسے ہی اس شخص کو آپ کی تحریر کی ہوئی نقلیں اس کے ہاتھ میں آئی، تو اس نے خفیہ طریقے سے ان نقلوں کو اٹھایا اور مخالفین کے حوالے کر دیا۔ اس وقت آپ معرکۃ الآراء کتاب احقاق الحق کی تالیف میں مشغول تھے، جو روز بہان کی کتاب ابطال الباطل کا جواب لکھ رہے تھے۔ لہذا مخالفین نے سمجھا کہ یہ بہتر وقت ہے، اور ایک ایسا مضمون تیار کیا جس کی بنیاد پر جہانگیر کو بھڑکایا جا سکتا ہے، اور یہ مضمون تیار کرنے کے بعد وہ آپ کی کتاب میں اس مضمون کو چھپوا دیا گیا، اور جیسے ہی چھپوا دیا گیا ویسے ہی یہ مضمون جہانگیر کے پاس پہنچا، تو اس نے نشے کے عالم میں آپ کے قتل کے محضر پر دستخط کر دیے۔ پھر کیا تھا کہ آپ کے قتل کی تیاریاں کی گئی، اور آپ کو جلادوں کے پہرے میں مجلس شورا میں بلایا گیا، اور اس وقت آپ کو آپ کے قتل کی خبر سنائی گئی۔ آپ نے وجہ معلوم کی تو وجہ کسی نے نہیں بتائی۔ آپ کو جلادوں کے پہرے میں اس کوڑا کرکٹ کی جگہ پر لایا گیا، اور 18 جمادی الاخر سن 1019 میں بڑے ہی ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا۔ کئی روز تک آپ کی لاش وہیں پڑی رہی، اور کوئی اگر اٹھانا بھی چاہتا تھا تو اہتمام یہ کیا گیا تھا کہ کوئی لاش کے قریب نہ جائیں، لہذا اس واقعے کی اطلاع بھی کسی کو نہیں دی گئی۔ وہیں پر کئی روز تک آپ کی لاش اسی عالم میں پڑی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد گوالیر میں ایک شیعہ ایرانی سردار رہتے تھے، جن کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے بشارت ہوئی کہ وہ جائیں اور میرے فرزند کی لاش کو دفن کریں۔ لہذا وہ شخص آگرہ آیا، اور اس نے جہانگیر سے لاش کے دفن کرنے کی اجازت لی۔ اجازت ملی، نماز جنازہ کے بعد آپ کی لاش کو اس جگہ پر دفن کیا گیا جہاں آج آپ کا
मज़ार मुक़द्दस यानी रोज़ा मुक़द्दस बड़ी ही आबोताब के साथ चमक रहा है और दुनिया को ये वाज़े कर रहा है कि अल्लाह की राह में मिटने वाले हमेशा बाकी रहते हैं और ज़ालिम व सितमगर जो मिटाना चाहते हैं वो ऐसे मिट जाते हैं कि उनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। और शहीद हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में भी उसका तज़किरा होता है और आखिरत में भी उसका तज़किरा होता है। लिहाजा नाज़रीन, ये वो शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना राह खुदा में पेश कर दिया। आपको इस जगह पर दफन कर दिया गया। आगरा कैंट, दयाल बाग रोड, भगवान टाकीज़, न्यू आगरा 5, आगरा कैंट। यहाँ पर इस जगह पर आपका मज़ार है और हर साल सालाना मजालिस का इनेकाद किया जाता है। सायरीन आते हैं आपसे तमन्नाएं लिए हुए, आपकी ज़ात को वसीला करार देकर परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ मांगते हैं। परवरदिगार आलम आपके वसीले से उनकी दुआओं को कबूल करता है। यहाँ पर ज़ायरीन के लिए 20 कमरे तामीर कराए गए हैं जिनमें तमाम सहूलतें हैं, यानी अटैच बाथरूम है और खाने पीने का भी माकूल इंतज़ाम है। और ज़्यादा तफसीलात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से राबिता कायम कर सकते हैं। अब हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। अगली मुलाकात तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।